أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. افمن کان، بلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہو. افمن کانا، بلا کون ہے شخص جو علی بینۃ، جو واضح ہدایت پر ہے، واضح دلیل پر ہے، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے. یہ جو بینہ چیز ہے، یہ انسان کو ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان میں فطرت سلیم، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس میں فطرت سلیم ہوتی ہے. اور وہ فطرت سلیم کیا ہے؟ ایک انسان کی باڈی ہے، یہ جسم جو ہے، اور اس میں نفس ہے. دوسرا ہے روح ربانی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جو اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس میں اپنی روح پھونکی. جب روح پھونکی تو اس کو دیکھنے کے لیے، یعنی اس سے انسان کو معرفت الہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر اچھی چیز جو ہے، اور اس میں انسانیت اس میں جاگتی ہے. اور یہ قدرتی طور پر اللہ کی معرفت اور اس کے اندر موجود ہوتی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے یہ معرفت اور یہ بینہ پاتی ہے. جو ہی یعنی جس طرح ہی اللہ تعالیٰ کا دوسری طرف سے اوپر سے قرآن تک نازل ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس پر آتی ہے، یا پہلے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سے وہ کتاب ہی، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یا یہ ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا، یہ تو آپ نے پہنچانے ہیں، اگر نہیں پہنچائے تو آپ گناہ گاروں میں ہوں گے. آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے من و ان بات پہنچانا. اور اب جو بندہ سنے گا اس کو آگے پہنچانا. اور یہ چیز بینہ ہے. جو ہی قرآن پاک اس کی چیزیں واضح ہدایت اس کے اوپر اگر آتی ہے نا، وہ ایکٹیویٹ کرتی، جو اس کے اللہ تعالیٰ جس فطرت پر انسان کو فطرت سلیم پر اس کو پیدا کیا تھا، اور وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے ہاں یہ بات درست ہے. دیکھیں نا، آدمی دنیا کا کوئی انسان ہے، وہ جھوٹ کو برائی کہے گا اور سچ کو اپنائے گا، اور جو بددیانتی اس کو برائی جانے گا، اور کم ناپ تولنے کو وہ برا کہے گا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جتنی بھی ہدایات ہیں، جتنی واضح چیزیں ہیں، وہ بینہ ہیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ انسان کے سامنے وہ خود بخود آتی ہے. اور یہ فطرت سلیم جو ہے انسان کے ایک وجود کے اندر ہے. دیکھیں نا، ایک انسان ایک سانس لینا چاہتا ہے، تقاضا اگر ابھی نہیں بھی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو سانس دیے جا رہے ہیں، اس کو کھانے کی چیزیں مہیا کیے جا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں اس کو بغیر کہے اس کو ملے جا رہی ہیں. یہ رحمان الرحیم کی یہ واضح دلیل ہے. اور دوسرا کہ آسمان ہے، زمین ہے، اس کے کائنات میں جب اس کے نظم و نسق پر غور کرتا ہے، اس کی چیزوں پر غور کرتا ہے، وہ تدبر کرے گا اور اس کو یہ چیز واضح ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، جو شخص، کیا اس سے بہتر کہوں، بلا وہ شخص جو اپنے رب کی واضح دلیل پر علی بینۃ من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے. جو شخص بھی، بھلا وہ کون شخص ہے جو بینہ پر ہے، کہاں سے؟ من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے. وہ یتلوہ، اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تلا یتلو، تلاوتن کا مطلب یہ ہوتا ہے، تلاوت کا ہم خالی آواز لگا کر یہ تلاوت کرتے رہتے ہیں. تلاوت کا مقصد ہے اس کے آواز اچھے انداز سے، اس کو ترتیب سے، اس کو سنوار کر پڑھنا، اس کے قواعد ضوابط کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ خالی پڑھ لینا یہ
نہیں ٹھیک، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ردھم ہے، یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے، اس کو جب پڑھے گا اس کو تسلی، اس کو تسکین ملے گی۔ یتلوہ شاہد منہ، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک گواہ بھی ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے اس کو، اس کتاب ہدایت کو، اور وہ جب پڑھے گا اور اس کے اوپر سمجھے گا، تدبر کرے گا، اور فطرت سلیم پر اس کی وہ اپیل کرے گا، اس کا جسم، اس کی جو روح جو ہے اندر والی، انسان جس کی فطرت سلیم ہے، جو حیوان ہے، اس کو اس چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ اثر ہوگا ماننے کا، زبان سے ماننے کا، دل سے، اور بھی اگر مان لیتا ہے تو وہ عملاً اس کے اوپر اس کا کوئی اثر اتنا نہیں ہونے والا۔ اور وہ شخص جو یعنی یتلوہ، اور اس کے اوپر پیچھے یعنی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، شاہد منہ، اللہ کی طرف سے گواہ ہے اس پر۔ اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک تو روح ربانی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح پھونک دی، اور دوسرا یہ کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر جب قرآن پاک آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آئیں گے، اور نور علی نور اس کے اوپر ہو جائے گا، اور یہ بہت زبردست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی اسی آیت میں، یہ سورۃ ہود جو ہے اس کی 17 نمبر آیت ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی تھوڑی وضاحت تھی، تو اس لیے میں نے اس کو پڑھنے کی ترجیح دی ہے۔ من قبل ہی، اس سے پہلے کیا تھا؟ کتاب موسیٰ، یہ جو نور ہے، کتاب قرآن ہے، ابھی آپ ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے کتاب موسیٰ تھی، کتاب موسیٰ اماماً، اور وہ امام تھے، رہنما تھے، امامم و رحمہ، اور رحمت تھے۔ یعنی یہی چیز جو ہے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موسیٰ امامم و رحمہ، امام رہنما بھی تھے اور رحمت بھی تھی اللہ تعالیٰ۔ یعنی فطرت سلیم جو ہے انسان کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تھی، اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں جو اس کے اوپر چلتا ہے، یہ بینہ پر جو چلے گا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے والا شخص جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کو، جو یہ بینہ آئی ہے، وہ اصل مومن ہوں گے۔ وَمَن یکفر بہ، جو اس کا کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، کفر وہ شخص کرتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے، معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود وہ کافر ہے، من الاحزاب، ان گروہوں میں سے ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کا جو ٹھکانہ ہوگا نا، جہنم ہوگا۔ جو بھی شخص اس کتاب سے ہٹ ہوئی کرے گا، وہ کہے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ تو کو میں مان لیتا ہوں، کچھ کو نہیں مانتا، یہ اس کے لیے خطرناک ہے، اور اس کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بہت بڑی لمبی ہے۔ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، جو ان گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اب ساتھ ہی یہی بات بتا رہے ہیں، فَلَا تَکُ فِی مِرْیَةٍ مِّنْہُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں، اصل میں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اصل میں تو جو کفار سے جو نہیں ماننے والے تھے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، فَلَا تَکُ فِی مِرْیَةٍ مِّنْہُ، تو کسی قسم کا یہ جو میں بینہ تم دی ہے، یہ کتاب دی ہے، قرآن دی ہے، اس کے اوپر شک نہیں کر رہا۔ شک سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتے رہنا، اپنی زندگی گزارنے تھے اس کے بتایا قوانین کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے فلاں کر رہا ہے، اپنے اوپر اسلام کو ایک واحد جو ایک باڈی ہے انسان کا، صرف زور اگر چل سکتا ہے، صرف اپنے جسم پر چل سکتا ہے، اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، فَلَا تَکُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس کے بارے میں کسی فی مِرْیَةٍ مِّنْہُ، اس میں کسی قسم کے شک میں نہ ہوں۔ اِنَّهُ الْحَقُّ، ان بے شک الحق، اگر حق ہے تو کون سا ہے؟ من رب کا، تیرے رب کی طرف، تیرے پالنے والے کی طرف سے۔ جب رب کا لفظ آتا ہے، جتنی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے، تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے، ہمارے سامان کے لیے، وہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہمیں اس نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی حق ہے، یہی سچی بات ہے، یہ تمہارے دنیا میں اس آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم یہاں رہو گے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں، جو زیادہ لوگ ہوں گے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے، لا یؤمن اکثر الناس، یہ زیادہ ہوں گے، کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے جو اس کے اوپر عمل کریں گے،
اور ان کو دنیا بہت ساری ملی ہوئی ہوگی، اور جب ان کو دنیا ملے گی وہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور اس کا حساب کتاب یہیں پورا اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور ایسے لوگوں کا حساب اس دنیا میں پورا ہو جائے گا۔ تو آگے والی آیت پھر ہم اس کو آگے والی پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں جو بینہ پر ہوگا قرآن پاک کے اوپر عمل کرے گا، اور اس کے اوپر چلتا بھی ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک گواہ بھی ٹھہرائیں گے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی جو امام تھی اور رحمت تھی۔ امام کیا ہے؟ وہ جو کتاب تھی نا، امام و رحمہ، وہ اس کے امام بھی جو ہوتا ہے آگے چلتا ہے، اور پیچھے پیچھے اس کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو اس کے اوپر چلے تھے وہ کامیاب ہے۔ باقی کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نبود کر دیا، اور ان کے دنیا میں جتنی بھی ان کو فراوانی ملی، اور وہ یہیں کی یہیں رہی، وہ اللہ کے ہاں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے والی آیت کا پڑھتے ہیں، پھر آگے دوسری بات چلیں گی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، جھوٹا آدمی کون ہوگا جس نے جھوٹ باندھا ہے کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اولئک یؤسون علی ربہم، یہی جو لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جن لوگوں نے کفر کیا، جو اس کتاب کے اوپر نہ چلے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، تو پہلے لوگ تو گزر گئے، اب ہم پڑھ رہے تو ہمیں بتایا جائے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی دینے والے کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ پر باندھا تھا، تو ان کا کیا ہوگا؟ الا، آگاہ ہو جو، خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اور جو ہم ان کو بات دیتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی، یبغونہا، اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیڑھ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو ٹیڑھا کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت میں منکر ہوں گے، اور ان کے لیے جو عذاب ہوگا اور بہت بڑا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بینہ پر ہے اس کے اوپر یہ بات ہے۔ یہ بینہ کی بات ہم کرتے کرتے ہم جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو ہم نے یہ بینہ دی ہے، یہ قرآن دی ہے، بینہ قرآن ہے، تذکیر ہے، ہمیں یاد دہانی ہے۔ ومن کان بین علی ربہ، وہ روح ربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی تھی، وہ ساری اسلیم فطرت میں ڈالی ہوئی ہے۔ جو لوگ اس کو چھپائیں گے جو کتاب دی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ دیکھنا بینہ اب پھر دوبارہ آ گیا، جو ہم نے اتاری ہے بینہ والہدی، اور ہدایت کو جب چھپائیں گے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ لوگوں کو ہم نے اس کو بینہ کو واضح کر دیا ہے، یعنی اس کتاب کو واضح کر دیا، بیناہ للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، لوگوں کے لیے کتاب میں واضح ہونے کے بعد، اور وہ ان کو پتہ بھی ہے، اس کو چھپاتے ہیں، اس کو مسئلہ صحیح نہیں بتاتے، اور جس بندے سے پوچھا جاتا ہے اس کو معلوم بھی ہے تو اپنی چدراہٹ کے لیے وہ نہیں اگر بتاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعین، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پھٹکار ہوتی ہے، اور ان پر پھٹکار کرنے والے پھٹکار کرتے ہیں۔ جو بھی شخص چھپائے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جاننے کی کوشش نہ کرے گا، ہم اتنی باتیں کر لیتے، اتنا علم سیکھتے ہیں، جب کہ اصل اس علم کو سیکھنا ہے۔ اگر اس کو نہیں سیکھیں گے، جتنا مرضی علم بھی پڑھ لیں، جتنا مرضی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، اگر اس کے بارے میں معلومات ادھوری ہے تو انسان ادھورا ہے، بے شک کتنا ہی بڑا کیوں، کتنی ہی بڑی اس کو جاہو حشمت ملی ہو، کتنا بڑا عہدہ ملا ہو، اور اس کے لیے تو ایک آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپائے گا، جو کتاب کو چھپائے گا، عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، جبکہ اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کتاب، یعنی گواہی ہے، یعنی جو بھی صحیح بات نہیں کرے گا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص اس سے توبہ کر لے گا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جو توبہ کر لے گا اور اپنے کو درست کرے گا، اور بیانوں، اور بیان کرے گا، جو چھپائے گا نہیں،
فاولئک اتوب علیہم، تو ہم ان کی توبہ قبول کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کہتے ہیں میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ پھر آگے تحقیق میں، یعنی میں نے پہلے آپ سے پڑھی سی جو آیت 17 نمبر آیت پڑھی تھی سورۃ ہود کی، اور 18 نمبر اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اب 159 جو ہے سورہ بقرہ کی، جو چھپاتے ہیں یہ اس کتاب کو، اور آگے یہ آیت ایک اور آ رہی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، وہ ماتوا، اور اسی حالت میں مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہیں۔ یعنی کافر وہ شخص ہے اس کو پتہ بھی ہوتا ہے ہر بات کا، معلومات ہونے کے بعد اس کو سارا پتہ ہے، اور اسی حالت میں مر بھی گیا، فاولئک علیہم لعنت اللہ، وہ یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکہ، اور فرشتوں کی ہوگی، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی ہوگی، اور کیا ہوگا آگے ساتھ بتا دیا، خالدین فیہا، یہ جو لعنتی لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب نہیں کم کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، ان کی ڈیل بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ انسان کا بچاؤ، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، وہ پڑھیں، وہ جانیں، وہ سمجھیں، ان کے پاس فطرت سلیم ہے۔ اگر نہیں مانیں گے، اگر نہیں جاننے کی کوشش کریں گے، اور جن کو پتہ ہے ان کا کام ہے آگے پہنچانا، اچھے سے اچھے انداز سے اس کو پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس شخص پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو بینہ پر ہوگا اور اس کے اوپر چلتا بھی ہوگا، وہی شخص وہ کامیاب ہوگا۔ جو نہیں کا ایسا کام کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس کے اوپر ایمان والے ہوں گے، اور جو نہیں کریں گے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، جو گروہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور وہ ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی میں بتایا، اور اصل میں حق یہی ہے، انہ الحق من ربک، اے پیغمبر تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثریت کو دیکھنا، اپنے وجود پر، اپنی شخصیت پر اسلام لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر، تم سے میں کسی کا سوال نہیں کہوں گا، دوسرے لوگ جس طرح کے بھی کام کریں وہ کرتے رہیں، میں تمہارے علیکم انفسکم، میں تمہارے نفس کا تم پہ حساب دینا ہے۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، تمہیں کوئی سا حساب نہیں لے گا۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو گیا اس کا تم سے کون حساب لینے والا ہے؟ اہتدیتم، لا یضرکم من ضل اہتدیتم، تو اور وہ تم ان کا حساب کا نہیں لینا، تم نے اپنی، جب ہر شخص ہماری امت میں سے ایک بندہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کرے گا تو ایک امت بنے گی۔ جب امت بنے گی تو اور وہ اسلام اس کے اوپر نافذ ہوگا، اپنے آپ کو دین کے اندر رکھے گا، بہہ نہیں جائے گا، آزادی نہیں حاصل کرے گا۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔